اپنے چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لا تعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، لیکن ہم ان رشتوں کو اپنی سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ مشکلات اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ سکون اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس انسان کو ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ انسان کو برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن اس سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے انسان کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہے، علم، عقل، ذہن، چہرہ، اولاد، ادب، اخلاق، مخلص اور ہمدرد دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہو۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ روز محشر آپ سے صرف نماز اور روزے کا ہی پوچھا جائے گا تو شاید آپ غلط ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ دوستی کے شیشے میں ہمیشہ پہلی دراڑ شک کی وجہ سے پڑتی ہے۔ دشمن کا انتخاب ہمیشہ اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب ہمیشہ اس کا کردار دیکھ کر کرو۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ بات چیت کرنے سے انسان کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ درسگاہ ہے جس سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں۔ حسد کی بجائے رشک سے کام لینا چاہیے اور اپنے اندر وہ عادات و اطوار پیدا کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور بلند مرتبے پر فائز ہوئے۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے
تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ جب ہار جانے کا وقت ہو تب جیت جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل کو وہی چیز آپ کو بری محسوس ہوگی۔ یاد رکھو یہی دنیا داری ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ انسان اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ دھوکہ دینے والا خود تو مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی نسلوں کو بھی بددعاؤں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ تعالی ہوتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ تعالی کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی ہرا نہیں سکتے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی صورت کو ہی نہیں بلکہ اپنی سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہر اس محفل میں کبھی گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ صرف انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ جو انسان زندگی میں جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے۔ اگر آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ جب گھریلو فیصلے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے، لیکن یاد رکھیں منزل پر صرف سچ ہی پہنچتا ہے۔ وہ شخص ہمیشہ خسارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ ہر انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی انسان کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ کسی کو دکھ دینے والا انسان زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو تمہیں اس وقت اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ تعالی کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح رکھا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔